دین اسلام میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے داخل کر دیا ہے اور اسے اسلام کا لبادہ پہنا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کسی عشرے کو فضیلت والا عشرہ قرار دیا، اپنی طرف سے کسی ہفتے کو فضیلت والا ہفتہ قرار دیا، تو کسی دن کو اپنی طرف سے فضیلت والا دن قرار دیا، کسی رات کو اپنی طرف سے فضیلت والی رات قرار دی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی رات ہو، دن ہو، ہفتہ ہو کہ مہینہ ہو کہ سال ہو، کسی بھی کام یا کسی بھی عمل کو فضیلت والا یا باعث اجر و ثواب ٹھہرانا، یہ صرف اور صرف وحی الہی پر منحصر ہے، کتاب و سنت پر منحصر ہے، جو آج بھی کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ لہٰذا بغیر دلیل کے نہ تو ہم کسی دن کو اپنی طرف سے خاص کر سکتے ہیں، فضیلت والا بنا سکتے ہیں، نہ بغیر دلیل کے آپ کسی رات کو فضیلت والی رات قرار دے سکتے ہیں۔ کسی بھی رات یا کسی بھی دن یا کسی بھی مہینے یا کسی بھی ہفتے کو فضیلت والا قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو وہ دلیل دینی پڑے گی۔ بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اس 15ویں شعبان کے متعلق جتنے بھی اس مہینے میں بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، جو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں، ان تمام کا تعلق اسی 15 شعبان سے ہے۔ ابھی چونکہ یہ تو دن ہے، جو رات گزری ہماری، اسی 15 شعبان سے اکثر بدعت کا تعلق، آپ غور کیجئے، اکثر بدعت کا تعلق 15ویں شعبان سے ہے۔ ارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ 8واں مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ ہے اور آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے دنوں کو اور بہت ساری راتوں کو دوسرے دنوں اور دوسری راتوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ سال کے سارے دن برابر نہیں ہوتے، سال کی ساری راتیں برابر نہیں ہوتی۔ کچھ دن ایسے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں جن کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک دوسرے دنوں اور دوسری راتوں سے زیادہ ہے، افضل ہے، بڑھ کر کے ہے۔ مثال کے طور پر راتیں تو بہت ہیں، مگر جو مقام شب قدر کو حاصل ہے، جو مقام لیلۃ القدر کو حاصل ہے، کیا وہ مقام کسی اور رات کو حاصل ہے؟ نہیں حاصل ہے۔ لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے، شب قدر کی جو عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت آپ دیکھیے، حدیثوں میں کیا بتلائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں
جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ اعمال باقی دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سال کے 365 دنوں میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ تو محبوب ہیں ہی، وہ تو اللہ قبول کرتا ہی ہے، پسند تو کرتا ہی ہے، محبوب تو ہے ہی، لیکن ان 360 اور 65 دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ باقی دنوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ راتیں ایسی ہیں، کچھ ٹائم ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہو جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس وقت اور اس ٹائم پر نیکی کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین زیادہ دیتا ہے۔ اب چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، تو کیا شعبان کے تعلق سے بھی اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی بات آئی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے؟ تو اگر شعبان کے مہینے کو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، شعبان کے مہینے کو اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے بھی شعبان ایک اہمیت رکھتا ہے۔ شعبان کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، شعبان کے مہینے میں عظیم عظیم واقعات پیش آئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف نہیں، بیت المقدس کی طرف 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، آرزو تھی، چاہت تھی، تمنا تھی کہ آپ کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور اسی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کب آسمان سے وحی آئے، کب حضرت جبرائیل خوشخبری اور بشارت لے کر کے آئے، اسی امید کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا، اور تحویل قبلہ کا جو واقعہ پیش آیا اسی شعبان کے مہینے میں ایک قول کے مطابق پیش آیا۔ بیت المقدس سے بدل کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے پھر سے خانہ کعبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ بنا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے اندر کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو تحویل قبلہ کا جو واقعہ پیش آیا اسی شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے تاریخی اعتبار سے اگر اس مہینے کو دیکھا جائے تو رمضان کے روزوں کی فرضیت بھی اسی مہینے میں ہوئی، رمضان کے روزوں کی فرضیت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آسمان سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں جو آیتیں رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی کے اندر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوئی۔ تو کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں عظیم عظیم واقعے اور بڑے بڑے واقعے پیش آئے، اور اگر اس شعبان کے مہینے کو فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو ابھارا ہے، بتلایا ہے، لوگوں کو اس مہینے کی عظمت کا احساس بھی دلایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد رمضان کا تو پورا روزہ رکھنا ہے، لیکن سب سے زیادہ نفلی روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ نفلی روزے اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خود بیان ہے کہ جتنا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے اتنا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا زیادہ اس مہینے میں نفلی روزے رکھتے تھے؟ آخر ریزن کیا تھا، سبب کیا تھا؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے
جتنے روزے آپ کو شعبان کے مہینے میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں آپ نہیں رکھتے. ریزن کیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ اس مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ فیہ بین رجب ورمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک شہر، کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رمضان اور رجب کے درمیان لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں. اس مہینے سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رجب کا مہینہ تھا. لوگوں کو معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ان کا احترام ضروری ہے. اور شعبان کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. لوگوں کو اس کی بھی عظمت کا پتہ ہے. لیکن رجب اور رمضان کے بیچ میں جو یہ شعبان کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، لوگ غافل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس میں کثرت کے ساتھ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پورے سال کے نامہ اعمال، بندوں کے پورے سال کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے. ریزن اور سبب بھی بتلا دیا گیا کہ اس مہینے میں سال بھر کے نامہ اعمال بندوں کے اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتا ہوں. صحیح روایت ہے، سنن نسائی ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی، مسلمانوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے چاہیے. ماہ شعبان کے متعلق کچھ احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ماہ شعبان کا شعبان کا جو مہینہ ہے، پچھلے رمضان کے جن کے روزے چھوٹ گئے تھے، رمضان کے جن کے روزے شرعی عذر کی بنا پر چھوٹ گئے تھے، ان روزوں کی قضا کا ماہ شعبان یہ آخری وقت ہے. شعبان کے بعد چونکہ ڈائریکٹ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ کو موقع نہیں ملے گا. آپ کو سال بھر گنجائش ہے. پچھلے رمضان کے روزے آپ چاہے وہ مرد ہوں حضرات یا چاہے عورت ہو، اگر شرعی عذر کی بنیاد پر آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو آخری وقت یہ شعبان کا مہینہ. سال بھر آپ کسی مہینے بھی ان روزوں کو قضا کر سکتے ہیں، لیکن اور اتنی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا رمضان کا مہینہ آ جائے، دوسرا رمضان آ جائے، اتنی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ہاں، شریعت نے اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ آخری وقت اسی مہینے کو بنا سکتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو میرے روزے رمضان کے روزے مجھ سے چھوٹ جایا کرتے تھے ان کو میں شعبان کے مہینے میں ان کی قضا کرتی تھی. بخاری کے اندر روایت موجود ہے. تو چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جن کے شرعی عذر کی بنیاد پر رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں اور اب تک انہوں نے قضا نہ کی ہو تو ان کو چاہیے کہ اس مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لیں. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوم، اذا انتصف شعبان فلا تصوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو روزہ مت رکھو. جب نصف شعبان گزر جائے، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ مت رکھو. کیا مطلب اس حدیث کا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہیں جو پہلے سے کبھی نفلی روزے نہیں رکھتے. ان کے لیے حکم ہے کہ بھائی ابھی نصف شعبان کے بعد تم روزہ رکھو گے، اس کے بعد رمضان آنے والا ہے، کمزور ہو جاؤ گے، سستی کی بنیاد پر کمزوری کی وجہ سے تم ہے کہ رمضان کے روزے کو چھوڑ دو گے. اس وجہ سے نفلی روزہ ہے، یہ فرض نہیں ہے. رمضان کا روزہ چونکہ واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا جائے گا. آپ 15 شعبان تک روزہ رکھ سکتے، اس سے پہلے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے نفلی روزے نہیں رکھتے ہیں. لیکن جو لگاتار پہلے سے نفلی روزے رکھنے کے عادی ہیں وہ بالکل 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ جو حکم ہے یہ خاص طبقوں کے لیے ہے جو کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتے ہیں، نہ رجب میں رکھے ہیں، نہ اس سے پہلے مہینے میں رکھے ہیں، کسی مہینے میں وہ نفلی روزہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ صرف رمضان کا وہ روزہ رکھتے ہیں. تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، کیونکہ نصف شعبان کے بعد اگر تم روزہ رکھو گے تو اس روزے کے بعد ممکن ہے کہ تمہارا رمضان کا روزہ متاثر ہو جائے. تو یہ جو حکم ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، یہ خاص لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے شعبان کے متعلق ایک
حکم یہ بھی ہے کہ رمضان کے استقبال کی نیت سے شعبان کے اخیر میں 28ویں یا 29ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے استقبال کی نیت سے کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اس نیت سے ہم شعبان کے اخیر میں روزہ رکھتے ہیں، منع ہے یہ حدیث میں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہرگز کوئی شخص رمضان کے استقبال کی نیت سے شعبان کے اخیر دنوں میں روزہ نہ رکھے۔ تو یہ چند احکام تھے شعبان کے متعلق۔ اب دین اسلام میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے داخل کر دیا ہے اور اسے اسلام کا لبادہ پہنا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کسی عشرے کو فضیلت والا عشرہ قرار دیا، اپنی طرف سے کسی ہفتے کو فضیلت والا ہفتہ قرار دیا، تو کسی دن کو اپنی طرف سے فضیلت والا دن قرار دیا، کسی رات کو اپنی طرف سے فضیلت والی رات قرار دی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی رات ہو، دن ہو، ہفتہ ہو کہ مہینہ ہو کہ سال ہو، کسی بھی کام یا کسی بھی عمل کو فضیلت والا یا باعث اجر و ثواب ٹھہرانا یہ صرف اور صرف وحی الہی پر منحصر ہے، کتاب و سنت پر منحصر ہے، جو آج بھی کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ لہٰذا بغیر دلیل کے نہ تو ہم کسی دن کو اپنی طرف سے خاص کر سکتے ہیں، فضیلت والا بنا سکتے ہیں، نہ بغیر دلیل کے آپ کسی رات کو فضیلت والی رات قرار دے سکتے ہیں۔ کسی بھی رات یا کسی بھی دن یا کسی بھی مہینے یا کسی بھی ہفتے کو فضیلت والا قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو وہ دلیل دینی پڑے گی۔ بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دنوں کو، بہت ساری راتوں کو، بہت سارے مہینے کو، بہت ساری ہے کہ ہفتوں کو اور عشروں کو فضیلت والا قرار دیا۔ اب چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اس 15ویں شعبان کے متعلق جتنے بھی اس مہینے میں بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، جو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں، ان تمام کا تعلق اسی 15 شعبان سے ہے۔ ابھی چونکہ یہ تو دن ہے، جو رات گزری ہماری اسی 15 شعبان سے، اکثر بدعت کا تعلق آپ غور کیجئے، اکثر بدعت کا تعلق 15ویں شعبان سے۔ اب چونکہ وقت گزر گیا ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں جو غلط تصورات ہیں، غلط خیالات ہیں اس مہینے کے تعلق سے، ان غلط خیالات کو بھی جاننا ضروری ہے اور غلط تصورات کو بھی درست کرنا ضروری ہے۔ اس مہینے میں خاص کر کے 15ویں شعبان کے موقع پر جو عموماً جو بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں، جن کو ہے کہ سنت سمجھ کر کے، جن کو نیکی سمجھ کر کے، جس کو ہے کہ اچھا کام سمجھ کر کے انجام دیا جاتا ہے، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے 15ویں شعبان کے موقع پر 14ویں اور 15ویں تاریخ کی درمیانی رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، جیسے ہی شب برات کا موقع آتا ہے، 15ویں شعبان کا موقع آتا ہے، آپ دیکھیے کہ مسلمان اپنے گھر کی، اپنے آنگن کی، سڑکوں کی، کپڑوں کی، بدن کی صفائی کا اچھا خاصا اہتمام کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن وہ اہتمام نہیں ہوگا، جمعہ کے دن وہ اہتمام نہیں ہوگا، جبکہ جمعہ یہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی کا حکم شریعت نے دیا ہے، لیکن جمعہ کے دن مسلمانوں کے یہاں اتنا اچھا خاصا اہتمام نہیں ہوگا، جبکہ وہ حکم ہے، جبکہ وہ ثواب کا کام ہے۔ اور ویسے بھی شریعت نے صفائی ستھرائی پر ابھارا ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے، پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور پاکی صفائی کا اہتمام کرنے والے بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاکی صفائی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ پاکی صفائی کا اہتمام کیجئے، چاہے گھر کی ہو، آنگن کی ہو، سڑک کی ہو، ہے کہ کپڑے کی ہو، بدن کی ہو، لیکن خاص کر کے شب برات کے موقع پر، 15ویں شعبان کے موقع پر لپا پوتی کرنا، دکان کی صفائی کا اہتمام کرنا، کپڑے کی صفائی کا اہتمام کرنا، آنگن کی صفائی کا اہتمام کرنا، گھر کی صفائی کا اہتمام کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں، یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات منقول ہے، نہ صحابہ سے اس طرح کی کوئی بات منقول ہے، نہ تبع تابعین سے اس طرح کی کوئی بات منقول ہے، نہ ائمہ اربعہ سے اس طرح کی کوئی بات منقول ہے۔ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، اس کا تعلق بدعت سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کے موقع پر خاص کر کے
ایک عمل انجام دیا جاتا ہے، ایک بدعت انجام دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مردہ لوگوں کی روحوں کا عقیدہ۔ 15ویں شعبان کے موقع پر لوگوں کا عقیدہ ہے، بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس روز اس رات مردوں کی روحیں اپنے اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں، اسی لیے وہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، اگر بتی جلاتے ہیں اور خوشبو سے اپنے گھروں کو معطر رکھتے ہیں۔ گلیوں کو آپ گھوم جائیے، ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو، ہر جگہ اگر بتی کی آپ کو خوشبو اور مہک محسوس ہوگی اس دن خاص کر کے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت سارے مسلمان، ہمارے نادان مسلمان بھائی بہن اس روز مختلف قسم کے پکوان پکاتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے کہ جو رشتہ دار، جو قرابت دار، چاہے دادا ہوں، دادی ہوں، نانا ہوں، نانی ہوں، والد ہوں، والدہ ہوں، کوئی بھی ہوں، جو ان کے قریبی رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، 15ویں شعبان کی رات کو ان کی روحیں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں اور باقاعدہ طور پر دنیا میں جو ان کو پکوان پسند تھے وہ پکوان کھاتی ہے۔ اسی وجہ سے جن کو دنیا میں جو پکوان پسند تھے اس کے من مطابق کھانا پکتا ہے، پکوان پکتا ہے۔ اب دیکھیے شیطان کا کتنا بڑا فریب ہے، شیطان کی کتنی بڑی چال ہے، شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ مرنے کے بعد انسان جب مرتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ مرنے کے بعد روحیں اپنی ٹھکانے پر ہیں، روحوں کا اپنی ایک الگ دنیا ہے، اپنا ایک الگ ٹھکانہ ہے، علیین ہے، سجین ہے۔ نیک روحیں تو علیین میں جاتی ہیں، بد روحیں ہیں تو سجین میں جاتی ہیں۔ نیک روحیں ہیں کہ اگر وہ نیک روحیں ہیں علیین میں نعمتوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں دی جاتی ہیں۔ بد روحیں ہیں تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں مبتلا کی جاتی ہے۔ لیکن ہے کہ شیطان کا کتنا بڑا فریب ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ مختلف قسم کے پکوان پکاتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے کے انتظام کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر خوشی کے دن یا خوشی کے طور پر اس رات کو، اس دن کو منایا جاتا ہے، جس کا تعلق اسلام سے دور دور سے نہیں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کے موقع پر ایک منظر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ چراغاں کا منظر دیکھا جاتا ہے۔ بہت سارے نادان مسلمان اپنے گھروں کو، دکانوں کو، مکانوں کو، مسجدوں کو، قبرستان کو جلا کر کے ہے کہ روشن کرتے ہیں اور بڑی چہل پہل ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، بالکل یہ غیر مسلموں کی دیوالی کی مشابہت ہے اور اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا بدعت، ایک بہت بڑا عمل جو اس 15ویں شعبان کے موقع پر کیا جاتا ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کیا جاتا ہے کہ قبروں کو روشن کیا جاتا ہے، قبرستان کو روشن کیا جاتا ہے۔ قبرستان پر ہے کہ باقاعدہ طور پر چراغیں جل رہے ہوتے، اس رات قبرستان آباد ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ قبرستان یہ کون سی جگہ ہے؟ قبرستان یہ عبرت کی جگہ ہے۔ کتنا بھی ضمیر کا مردہ انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ قبر جائے گا، قبرستان جائے گا، تو اس کے دل کے اندر کھٹک پیدا ضرور ہوگی، اس کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ضرور ہوگی کہ جس طرح یہاں پر ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی یہاں پر دفن ہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ یہاں بھی ہمیں بھی آنا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، قبرستان یہ عبرت کی جگہ ہے۔ لیکن دیکھیے آپ 15ویں شعبان کے موقع پر قبرستان کو کس طرح سجایا جاتا ہے، کس طرح ہے کہ اس کو لائٹوں کے ذریعہ، قمقموں کے ذریعہ، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ قبرستان ہے، آپ کو لگے گا کہ کوئی تہوار ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی عید ہے، کوئی فنکشن ہے۔ اس طرح کے تہوار، اس طرح قبرستان کو سجایا جاتا ہے، اور یہ عمل مسلمانوں میں عام ہے۔ یہ عمل کہاں سے آیا؟ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث نمبر 739 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1389۔ آپ کو اگر تلاش کرنی ہو تو اس حدیث کو آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث نمبر 739، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1389۔ ان دونوں حدیثوں کی کتابوں میں ایک روایت مذکور ہے۔ مذکور کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں موجود تھے۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نکلتے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان تشریف لے جاتے ہیں، میں بھی وہاں جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ نعوذ باللہ۔
تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھی کہ شاید آپ کسی اور بیوی کی یاد تو چلی گئی ہیں، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی ہوں۔ اس وقت اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، آتا ہے اور اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنو کلب ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے مکہ کے اندر، عرب کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت، آج کی رات اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ حدیث آپ کو ترمذی کے اندر مل جائے گی، ابن ماجہ کے اندر مل جائے گی، لیکن اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھے جائے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، محدثین کی نظر میں یہ حدیث صحیح نہیں، اور خود امام ترمذی اس حدیث کو لانے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری نظر میں صحیح نہیں، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں وہ راوی سخت قسم کے ضعیف ہیں، جو متخصصین ہیں، جو مخصوص علم رکھتے ہیں، حدیث کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے ریسرچ کیا اور تحقیق کی بنیاد پر کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر کے اس طرح کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اس طرح کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ آپ قبرستان جائیے، سال 12 مہینے جائیے، آپ دن کو خاص کیے بغیر، رات کو خاص کیے بغیر قبرستان جانا، یہ اللہ اور شریعت کا حکم ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے۔ لیکن دن کو خاص کر کے، رات کو خاص کر کے، مہینے کو خاص کر کے نہیں، ہم شعبان کی 15ویں ہی تاریخ کو ہم قبرستان جائیں گے، وہاں پر ہم ان کو مغفرت کی دعا کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ اگر اس طرح کی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے؟ کیا صحابہ نہیں کرتے؟ کیا ہم صحابہ سے زیادہ بڑھ کر کے نیکی کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر کے گئے ہیں، جو نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر پوری دنیا کے لیے آپ آئیڈیل ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھپاتے؟ نعوذ باللہ۔ کیا صحابہ اس چیز کو چھپاتے؟ کیا تابعین اس چیز کو چھپاتے؟ یہ بدعت ہے دین کے اندر، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ قبروں کی زیارت کیجئے، قبرستان جائیے، لیکن دن کو خاص کیے، رات کو خاص کیے، مہینے کو خاص کیے نہیں، ہم عید کے نماز کے بعد ہی قبرستان جائیں گے، ہم بقرعید کی نماز کے بعد ہی قبرستان جائیں گے، اس طرح کی کوئی تخصیص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے عمل سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس شب برات کے موقع پر، 15ویں شعبان کے موقع پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ہوں گے، جمعہ کا دن ہے آج، چونکہ 15ویں شعبان ہے، بہت سارے مسلمان ہوں گے جو روزہ رکھے ہوں گے۔ آپ پوچھیں دلیل کہاں ہے تو کہیں گے منع کہاں ہے، منع کہاں ہے؟ یہ جہالت والی بات ہے، یہ جہالت والی بات۔ یہ بات وہی ہوئی کہ آپ سے کوئی کہے بھائی آپ فجر کی نماز 2 ہی رکعت کیوں پڑھتے ہیں، فرض مغرب کی نماز آپ 3 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی ہم وہی جواب دیں گے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے 3 ہی رکعت فرض کی ہے، ہم 3 رکعت سے زیادہ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارا دماغ کہتا ہے۔ تو شریعت کے سلسلے میں، ہر چیز کے سلسلے میں، عبادت کو آپ جانیں، عبادت کے سلسلے میں ایک اصول ہے کہ العبادہ اصلها الحرمہ، ہر عبادت حرام ہے، کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی حلت کی دلیل نہ مل جائے آپ کو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ہم خطبہ دیتے ہیں، نماز جمعہ کے دن بیانات ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، اس کی دلیل ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی اجر کا کام ہے، بغیر دلیل کے آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ اگر بغیر دلیل کے آپ کریں گے تو وہ بدعت کہلائے گی، وہ بدعت کہلائے گی۔ تو بہت سارے مسلمان ہیں یہ شعبان کے موقع پر 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، جنہیں کبھی نصیب نہیں ہوتی کہ وہ نفلی روزے رکھیں گے، جنہیں کبھی نصیب نہیں ہوتی کہ وہ ہر مہینے کی ایام 20 کے روزے رکھیں گے، جنہیں کبھی نہیں نصیب ہوتے کہ وہ ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ شعبان کی 15ویں روزہ رکھیں گے۔ 15ویں شعبان کو تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، جن کی زندگی میں فرض نماز نہیں، جس نماز کے بغیر آپ کا مسلمان ہونے میں شک ہو رہا ہے، اس کو آپ اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اور جو ایک چیز جو اسلام کے اندر ایک نئی چیز ہے، ایک بدعت ہے، اس کو آپ اتنے شوق سے اور اتنے دھڑلے سے اس کو انجام دے رہے ہیں۔
یہ تمام کے تمام شیطان کے کام ہیں، یہ تمام کے تمام شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان خود جہنم میں جا رہا ہے اور آپ شیطان کی بہت بڑی کوشش یہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسی وقت اللہ رب العالمین سے اس نے وعدہ کر رکھا تھا جب اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکالا تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. اللہ نے اجازت دی کہ جا، جو تیرے راستے پر چلیں گے، جو تیرے منہج پر چلیں گے وہ بھٹک جائیں گے، لیکن جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کا منہج ہے، اس منہج پر جو چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اس مہینے میں 15ویں شعبان کے موقع پر مجلسیں لگتی ہیں. رات کو مجلسیں ہوتی ہیں، جمع بیانات ہوتے ہیں، درس و دروس ہوتے ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے. جس طرح شب قدر میں ہے کہ اجتماعی ہے کہ عبادتیں ہوتی ہیں، شب قدر میں جو شب قدر والی رات ہے اسی رات جیسا اس رات کو منایا جاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت ہیں. اس مہینے کی صرف ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتے، شعبان سے پہلے رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ تم 15ویں شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، اس لیے کہ 15ویں شعبان کے بعد اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا. لیکن جو عام دنوں میں ہر مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ 15ویں شعبان کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی اور خصوصیت حاصل نہیں. اس مہینے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں، لہٰذا ہمیں اسی پر اقتبا کرنا چاہیے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جس پر گزری ہے اسی پر اکتفا کریں، انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ہٹ کر کے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اگر ہم کراس کریں گے، پار کریں گے تو یہ پھر بدعت میں آئے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ بدعتی حضرات کل قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہیں گے، حوض کوثر سے محروم رہیں گے. یہ بہت بڑی محرومی ہے جو دنیا نہیں آخرت میں انسان کو پائے گا اگر اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے اپنے تئیں کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے، کوئی ایسا فعل ایجاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ہاتھوں سے حوض کوثر پینے سے محروم رہ جائیں گے، جو بہت بڑی محرومی ہوگی. تو کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ اس گوشے پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو لگے گا نہیں اس کے اندر یہ کمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئیڈیل ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے ہر چیز میں، عبادت میں، نیکی میں، اخلاق میں، کریکٹر میں، آداب میں، جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں لازم قرار دیا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بعد کوئی اور شخصیت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے بعد ہمیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں کچھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور پروردگار عالم ہمیں بدعت و خرافات سے بچا. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.